بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے کئی مقاصد، حاجات، پریشانیاں، بے شمار خواہشات کس کے ذریعے سے، کسی عمل کے ذریعے سے، کسی ٹوٹکے کے ذریعے سے، کسی مشورے کے ذریعے سے، کسی کلام کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ ایک عمل، ایک وظیفہ کس انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دیتا ہے، دیر سے پورا ہوتا ہے یا پڑھنے کے ساتھ ہی، یہ انسان کی اپنی نیت پہ انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی حاجت، اس کی غرض وظیفے سے صرف اپنا کام نکالنا ہے یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ مجھے پاؤں کی شدید تکلیف، کوئی گولی، کوئی سیرپ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم جو میری رینج میں ہے، چھوڑا نہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ میرا اکثر ٹائم جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پہ ہو گئی، فیس بک پہ ہو گئی، انسٹاگرام پہ ہوئی، یا یوٹیوب چینل پہ جو لوگ پیش کرتے ہیں، میری طرح سارے تجربات ہی کر رہے ہیں، تو کچھ چھوڑا نہیں۔ لیکن اللہ جب شفا دیتا ہے نا، تو ایسے ہی کسی آدمی کے معمولی بات سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ادرک ہو گئی، جوائن ہو گئی، پودینہ ہو گیا، نیمبو ہو گیا، اس کا کعوہ پیو، یہ کرو، وہ کرو، ہر ٹوٹکا استعمال کیا ہے۔ لیکن چند دن پہلے ٹک ٹاک پہ انڈین کوئی میری بہن خاتون ہے، ہندی میں نام لکھا ہوا تھا، ہندی آتی نہیں، پڑھ سکتا نہیں، بہرحال ان کی بات کو سمجھا کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو یا جوڑوں کا درد ہو، پپیتا لے لیں، پپیتا کچا ہو اور اس کا جوس 50 ملی گرام تک دار چینی کی ایک چٹکی ڈال کے پی لیں، آپ کو کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ ہر ٹوٹکا آزما چکا تھا، لیکن پپیتا کچا تو فی الفور ملا نہیں، کئی جگہوں پہ نظر میں ہے لیکن لانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو کوئی آدھا کچا آدھا پکا مل گیا، اسی کا جوس پیا، 50 ملی سے کئی 4 گنا اوپر کر کے پیا، 2 ٹائم پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے درد میں وہ جو ٹیسیں اٹھتی تھی یورک ایسڈ کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے سے ایڑی میں، اور وہ پھر درد ترقی کرتا ٹانگوں تک، گھٹنوں تک آ جاتا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج چوتھا پانچواں دن اس کی وجہ سے کافی حد تک آرام ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس بہن کا، نام تو پتہ نہیں، لیکن اگر وہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو سمجھ جائیں گی، دیکھ لیں گی، اس لیے کہ بہت سارے انڈین ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک وظیفہ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یا مالک الملک۔ بعض دفعہ اعراب کی وجہ سے، بعض دفعہ تلفظ کی وجہ سے، بعض دفعہ نیت کی وجہ سے، کمزور اعتقاد کی وجہ سے بھی وظائف عمل اثر نہیں کرتے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یا مالک الملک، اگر اس یا کو ہٹا کر پڑھیں گے نا
تو پھر مالک الملک پڑھیں گے، مالک الملک، اور جب یا لگے گی نا یا تو پھر مالک الملک پڑھیں گے۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ جس طرح لوگ پڑھتے ہیں یا ذوالجلال، یہ یا کے ساتھ ذوالجلال نہیں ہوتا، یا کے ساتھ ذل جلال ہوتا ہے، ذل جلال۔ عربی گرامر پڑھے نا، قاعدے کلیے ہیں۔ منادہ جب مضاف ہو تو پھر اس کو مفتوح کر کے پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر کو آپ ایک وقت مقررہ عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کسی کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی دن کی ہوتی ہے، کسی کی اس کے درمیان میں ہوتی ہے، شفٹیں بھی چلتی ہیں۔ تو اس لیے اپنا مناسب وقت دیکھ کر کسی ایک نماز کے بعد آپ اس کو 70 بار پڑھیں، یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر 70 بار پڑھیں۔ جب تعداد بتا دی جاتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں پھر کتنے دن پڑھیں؟ بھائی کتنے دنوں والی بات نہ کریں، وہ اس لیے کہ ہوں کہ 2 سے 3 دن پڑھیں، 7 دن پڑھیں، 21 دن پڑھیں، 40 دن پڑھیں، کام ہو یا نہ ہو، پھر کہیں گے جی وظیفہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں نا، تو کیا پتہ آپ کی پہلی دستک پہ دروازہ نہ کھلے، بندہ کوئی مصروف ہو، سو رہا ہو، غسل کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، یا کسی ضروری اور کام میں مصروف ہو، تو آپ کی پہلی دستک پہ دروازہ نہ کھولے تو کیا آپ واپس ہو جائیں گے؟ ٹھہریے ذرا، تھوڑا سا انتظار کیجیے، دوسری دفعہ دستک دیجیے، پھر تھوڑا سا انتظار کیجیے، تیسری مرتبہ دستک دے کے پھر تھوڑا سا انتظار کیجیے، اور تیسری مرتبہ بھی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دروازہ نہ کھلے نا، پھر چلے جائیے کسی اور وقت میں، انتظار کے بعد کوشش کیجیے۔ تو اس طرح یہ جو بات ہے نا کہ کتنے دن پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے پڑھیں، کسی اپنے مطلب کے پیچھے نہیں۔ جسے کہتے ہیں نا رب راضی تے جگ راضی، جب رب راضی ہو جائے نا تو پھر وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اللہ کی رضا چلتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پڑھ لیا کرے نا، تو اللہ کی رضا کے ساتھ آپ راضی ہو جائیں، دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کے اس کے اوپر راضی ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے نا، تو بس اتنا کافی ہے۔ تو آپ یہ نہ پوچھا کریں کہ کتنے ہیں دن پڑھنا ہے، جو تعداد بڑھائی ہے نا 70 بار پڑھیں، 70 بار اس کو پڑھیں، یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر 70 بار پڑھیں، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا نا وہ پورا ہوگا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، ہر اسم اعظم ہے، لیکن کس بندے کے لیے ہے، کون سا اسم ہے، یہ اسماء توقیفی ہیں۔ تو لہٰذا کسی صاحب علم سے پوچھ کر اپنے نام کے مطابق کہ کون سا اسم میرے نام کے ساتھ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، پھر پڑھیں، پھر کام ہوگا۔ تو اس لیے اسی وظیفے کے پیچھے یا کسی اور وظیفے کے پیچھے ساری دنیا لگ جائے، ثواب تو ہے لیکن کام نہیں ہوگا۔ جب کام نہیں ہوگا تو یقین اور اعتقاد اس بندے سے بھی، اس وظیفے سے بھی کمزور پڑ جائے گا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے وہ ایک عمل دیا تھا محبت کی تسبیح والا، کتنے لوگ
کہاں سے ملتی ہے جی موم، کتنے دن پڑھنا ہے، کتنے ٹائم پڑھنا ہے، روزانہ نئی تسبیح بنانی ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو پہلے سمجھیں، اور پڑھ کے جب کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر پوچھنا شروع کریں اس کا تب نہیں۔ اب وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کن کن کے لیے ہے؟ لوگ اس کو اپنی کسی دوستی کے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میاں بیوی ہیں، ماں بیٹا ہیں، باپ بیٹا ہیں، ماں بیٹی ہیں، باپ بیٹی ہیں۔ جب خاندانی رشتوں کے اندر دراڑ پڑ جائے تو یہ اس مقصد کے لیے ہے، اور اس کو بندہ اٹھا کے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے اور پھر کامیابی نہ ہو تو کہیں جی وہ فلاں مولوی نے، فلاں عمل نے، فلاں وظیفہ بتایا تھا، اور لوگ پھر کمنٹس بھی ایسے کرتے ہیں نا، دل سڑ جاتا ہے۔ لیکن میرا تو جواب خیر ہے، کمنٹس کرنے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نامحرم کے چہرے کو، اس کی گفتگو کو دیکھنا، سننا، ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ وظیفہ صرف میاں بیوی کے درمیان میں دراڑ پڑ جائے، محبت کا جو وظیفہ ہوتا ہے، ماں بیٹے کے، باپ بیٹے کے، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، خاندان کے درمیان جو خونی رشتے ہوتے ہیں، تو دراڑ پڑ جائے پھر عمل کریں۔ تو اس لیے پہلے بات کو سمجھا کریں اور پھر عمل کیا کریں۔ عمل شروع کرنے کے بعد جب کوئی شک و شبہ پڑ جائے تو وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا، یہ بات بتا دوں۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے سے پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں، اس کو پورا پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں، ٹائم دے سکوں گا یا نہیں۔ ایک دن عصر کے بعد پڑھ لیا، یاد نہیں آئی، دوسرے دن عشاء کے بعد پڑھ لیا، اور پوچھتے ہیں جی وہ میرا وظیفہ کیا ہو گیا، رہ گیا جی، اب اس کا کیا ہوگا، کیا کروں؟ پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توکل علی اللہ چلیں۔ وہ لوگ جو ان وظائف اور عملیات کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ کوئی وظیفہ نہیں کرتے، وہ بھی تو رزق کھا رہے ہیں، وہ بھی تو کام کاج کر رہے ہیں، ان کا بھی تو روزگار چل رہا ہے۔ وظائف کے پیچھے پڑھ کر اپنے یقین اور اعتقاد کو کمزور نہ کریں۔ یہ ان مجبور الحال لوگوں کے لیے جن کا یقین اور اعتقاد پختہ اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، توکل اور یقین کو مستحکم کر کے پڑھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے۔ میری باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، میرا ایک سادہ سا انداز ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ باتوں کو سمجھ لیں تو اللہ کرم کرے، فضل کرے سب کے اوپر۔